کہ بچے کہتے ہیں امی وہ زمانہ جو ہے نا وہ آپ کا پتہ نہیں کون سا زمانہ تھا. اب آپ بتائیے سارا ٹونٹ 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 سارا وقت ہی ہوتا رہتا ہے. پتہ نہیں کتنے ہزار چینلز ہیں, نیٹ فلکس ہے, یہ ہے وہ ہے. اچھا, پاکستان کا نا اس وقت 47th رینک ہے ہیومن کیپٹل ایکسپورٹ کرنے کا, اور آپ سوچیں کہ 47th رینک ہے, چائنا کا کیا ہوگا؟ ہمیں یاد ہے کہ ہمارے ابا کے پاس تو بہت عرصے تک گاڑی نہیں تھی اور ہم تو بسوں میں ٹریول کرتے رہے ہیں. ملیر کینٹ میں تھے تو وہ 9C اور X20 میں بیٹھ کے سفر کیا کرتے تھے. تو بسوں کا جو ٹریول ہے وہ بہت کچھ سکھاتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کی بچی کو محفوظ رکھے. آمین. اور میں کب تک اس کو گاڑی میں ڈراپ کروں گا؟ مطلب میں ٹریول کر رہا ہوں, کوئی بھی فادر جو ہے وہ ڈیوٹی کرے گا, کتنے دن جلدی یا ڈراپ لیٹ سب کچھ آگے پیچھے ہو سکتا ہے, تو ہمیں ان کو امپاور کرنا ہے. Let's look at the good side of Pakistan from the lenses of the teachers, the doctors, the explorers and the homemakers, the people who make Pakistan Pakistan. Catch me every week as we talk to different people and learn from their experiences so that we can work on building a better future because stories matter. Assalamu alaikum Pakistan. Adab taslimat from the good side, where we meet people who make Pakistan Pakistan. جناب, آج جو باتیں ہونے والی ہیں وہ ہر ایج گروپ کے انسان کے لیے بہت مفید اور مفرح ثابت ہوں گی انشاءاللہ. جو پرسنالٹی میرے ساتھ موجود ہے بڑی ڈائیورس ان کی لائف اینڈ لرننگ ایکسپیرینسز ہیں. میں کوئک فارمل تعارف کراتی ہوں, باقی باتیں ہم ان سے کریں گے. السلام علیکم حسن بشیر صاحب. وعلیکم السلام میڈم. تھینک یو سو مچ کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. اٹس آنر فار می کہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکشن کا موقع ملے گا. آج ہمیشہ ہم آپ کو اسکرین کی اس طرف سنتے ہوئے ہیں, دیکھتے ہوئے اور سیکھتے ہوئے ہیں. نہیں بھائی, یہ تو آپ لوگوں کا حسن نظر ہے, دوسرا آپ لوگوں کی محبت اور احترام ماشاءاللہ سے کہ ہمیں اتنی پذیرائی ملی, ورنہ کوئی حقیقت نہیں ہے. جو دل میں ہوتا ہے وہ ہم کہہ دیتے ہیں اور کئی لوگوں کے کہنے پہ کہا گیا. اور یہ جو فورم ہے گڈ سائڈ کا, یہ تو خاص الخاص میرے اسٹوڈنٹس کی پش کے اوپر ہم نے یہ اسٹارٹ کیا تھا, کیونکہ ہماری باتیں ہوتی رہتی تھیں. اب میں پھر تعارف سے ہٹ گئی, پہلے میں آپ کا تعارف کرا دوں, دس ہیپنس ٹو می اے لاٹ, لیکن میں پہلے حسن بشیر صاحب کا تعارف کراؤں. حسن صاحب نے ماشاءاللہ MBA ان ہیومن ریسورس کیا ہے اور انہوں نے URS ISO 9001:2000 انٹرنل آڈٹ ٹریننگ کی ہوئی ہے. CAD CAM CIM پیٹرن کٹنگ اینڈ گریڈنگ 2006. یہ چند سطریں تو جناب کی فارمل جو ہے وہ انٹروڈکشن تھا. اس کے علاوہ 2022 کے فلڈ میں انہوں نے والنٹیئر کیا انتھوزیاسٹکلی اور بہت کمٹمنٹ اور گرٹ کے ساتھ لوگوں کی امداد دی فراہم کی, اور میرے خیال سے ابھی تک منسلک ہیں اس کام سے. اس کے بارے میں ہم تفصیل سے آگے بات کریں گے. انہوں نے لکھا ہوا ہے اپنے بارے میں ٹریولر کی ہیڈنگ کے اندر کہ ان دا اسٹیج called life, I am a passionate traveler, finding absolute joy in exploring God's creation and taking the routes together with my family for exploration and discovery. سبحان اللہ. یعنی خدا کی بنائی ہوئی اس دنیا کو محسوس کرنا اور اس کو اپریشیٹ کرنا کسی عبادت سے کم نہیں ہے, اور اہم بات یہ کہ اپنی فیملی کے ہمراہ. سبحان اللہ. ہیٹس آف ٹو یو سر. بہت شکریہ. موونگ فارورڈ, لیٹس گو بیک ٹو دا پوائنٹ جہاں ہم نے بات منقطع کی تھی کہ یہ جو گڈ سائڈ کا پلیٹ فارم ہے, یہاں پہ قصدن آنے کا مطلب اور مقصد یہ تھا کہ ہمارے وطن میں اس وقت ایک خاص افسردگی کا عالم ہے. بے شک. یہ برائی وہ برائی. تو اکثر جب میں اور بچے ہم لوگ سب بیٹھتے تھے تو یہ بات ہوتی تھی کہ یار بہت کچھ اچھا بھی تو ہو رہا ہے, تو وائی ناٹ ٹاک اباؤٹ اٹ. تو طلا نے کہا مس لیٹس ڈو اٹ. تو میں نے کہا طلا میں تو نہیں کر سکتی, میں کیسے کروں گی, میں تو سوشل میڈیا پہ نہیں جا سکتی. تو ہی سیڈ مس دیر از آلویز ون وے ٹو ڈو تھنگس, جسٹ ڈو اٹ. بالکل ٹھیک بات. اینڈ وہیں بیٹھے بیٹھے انہوں نے وہ اس کا وہ ڈیزائن کر لیا, یہ جو لگا ہوا ہے پیچھے, اور سعد نے کہا بس چلیں. پھر وہ ایک آدھ ہم نے میٹنگ کی اینڈ وی اسٹارٹڈ آن.
اینڈ دس از ہاؤ. تو اس میں میری کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے, یہ سب ان بچوں کا کام ہے, اور اللہ وسیلے بناتا جا رہا ہے, اور ایسے لوگوں سے پے در پے ہمیں ایسے گوہر نایاب لوگوں سے ملواتا چلا جا رہا ہے جو واقعی اس وطن کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں. ہمیں صرف تھوڑا سا آگے پیچھے دیکھنے کی ضرورت ہے. آپ سے ملاقات ہوئی ہے, آپ سے تو خیر ہماری بہت پرانی ملاقات ہے, آج بات چیت ہونے جا رہی ہے تفصیلی, ورنہ تو ایک ہی پلیٹ فارم پہ بات ہوتی رہی ہے. علی حسن کے حوالے سے جو ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں L2L اکیڈمی میں, اور بہت ہونہار اور انتھوزیاسٹک اسٹوڈنٹ ہیں, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلیے اب ہم بات کرتے ہیں حسن بشیر صاحب, who has an MBA. Yes. ISO trained. Why traveling? Why adventurous life? اچھا, اس کا ایک پارٹ تو جو ایڈونچر والا ہے نا, یہ سیکنڈ پارٹ ہے. یہ الگ طرف سے گفٹ ملا مجھے ایکچولی. جو MBA کے بعد جو میں نے ٹریننگ کی, وہ جاب کر رہا تھا, تو اس جاب کے اندر ایک انسیٹسفیکشن لیول مسلسل رہتا تھا. اچھا, وہ کیا کہ میں ایک بائنگ ہاؤس میں گورے کے پاس کام کرتا تھا, آڈٹ کرنا میرا پروفیشن تھا. تو مجھے آڈٹ کے دوران میرے ہی ہائی آپس کی کال آتی تھیں کہ اچھا آڈٹ ذرا دیکھ لینا, کم کر دو نا, کوالٹی لیول 2.5 نہیں, مختلف لیولز ہوتے ہیں. اچھا 4 پہ چیک کر لو, اچھا پروڈکٹ خراب ہے, مجھے اندازہ ہو رہا ہے, تم تھوڑا سا دیکھ لو, بس آنکھیں بند کر لو. تو میں کہتا تھا یار میں ہی پولیس والا ہوں, اس کا مطلب میں ہی چور ہوں. تو میں گھر جا کے بہت پریشان رہتا ایکچولی, بہت اپسیٹ کہ میں نیند سو رہا ہوں کہ یار میں کیا کر رہا ہوں نا. یہ ایک طرف میں رسپانسبل ہوں اس کنسائنمنٹ کو بھجوانے کا, جو کہ ذریعہ معاش ہے میرے ملک کا, کہ یہ اچھا ایکسپورٹ ہوگا تو اچھے ریٹرنز آئیں گے, اچھے آرڈرز آئیں گے. اینڈ ڈیفینیٹلی جب میں اس کو اوور لک کروں گا, اس کام کو جو کہ خراب ہے, اس کے اگینسٹ کمپلینز آئیں گی اور ڈیڈکشنز ہوں گی, اور الٹیمیٹلی کام رکے گا اس ملک کے کرنے والوں کا. تو ون ڈے آئی ڈیسائیڈیڈ, کوئی رات کو 2-2:30 بجے اسی طرح ایک آڈٹ چل رہا تھا, تو میرے کنٹری ہیڈ کی کال آئی, کیونکہ میں سختی کر چکا تھا. تو اونر نے اس کو بات کی کہ یار وہ سخت ہے اور شاید نہیں بھیجا گا. کال آئی, یار دیکھ لو. تو میں سیٹ کے دیکھ تو رہا ہوں, کہتے ہیں میرا مطلب ہے دیکھ لو. میں نے کہا سر مجھے ای میل کر دینا آپ, کیا یہ دیکھ لو والی بات جو ہے نا, اور آپ چلا دیں. خیر وہ مجھے کہتے ہیں تم کال واپس آؤ آفس, میں کسی اور کو بھجوا رہا ہوں. تو اس رات میں نے فیصلہ کیا کہ میں ریزائن کر کے واپس چلا گیا, کہ میں یہ کام ہی نہیں کروں گا. کہ وہ خیر پھر پوری انکوائری ہوئی, اور وہ گلٹی فیل ان کو ہوا کہ کیوں کہا انہوں نے ہاں, ایسی وہ بات, کیونکہ پروف میں نے کہا یس بالکل ہاں. تو لیکن میں نے کہا یار یہ طریقہ نہیں ہے, مجھے اس کو ذہنوں پہ کام کرنا ہے, مجھے ایسے لوگ تیار کرنا ہے کہ جو اس سوچ کے ہوں میں اکیلا نہ پڑھوں. تو اللہ کا شکر ہے ایسے لوگ مل گئے, ایسے دوست مل گئے. اٹس اے بگ چیلنج. ہاں, لیکن جیسے ابھی آپ نے شروع کیا نا, آپ کے بچوں نے شروع کروایا آپ سے, بالکل ایسا ہی ہے. تو جب آپ سوچتے ہیں نا تو راستے اللہ تعالیٰ بناتا ہے. جو بات پہلا قدم جو ہے نا لینا, وہ انسان کی اس میں شامل ہے, ڈیوٹی ہے. اگر آپ پہلا قدم نہیں اٹھاتے, صرف بلیم کرتے رہیں گے, فنگر پوائنٹ کرتے رہیں گے, تو وہ مسئلہ کبھی حل نہیں ہوگا, بلکہ مسئلہ بڑھ جاتا ہے. ہاں, ہم اس کا حصہ بن جاتے ہیں. چند دن بعد میں خود اس سسٹم کا حصہ بن جاؤں گا, اگر میں اس کو روک نہیں رہا, اس کے لیے بات نہیں کر رہا ہوں, اس کے خلاف بات نہیں کر رہا ہوں. تو الحمدللہ ایسے دوست مل گئے, تو وہ ادارہ بن گیا جس کے اندر میں الحمدللہ ایز اے کو فاؤنڈر یوتھ امپیکٹ میں کام کر رہا ہوں. سوری میں یہ تعارف میں کہنا بھول گئی تھی, اس کو فاؤنڈر آف یوتھ امپیکٹ. جی الحمدللہ. تو ایسے لوگ مل گئے کہ جنہوں نے وہ ادارہ ایک خاص سوچ کے تحت بنایا. تو پھر اسی کام کے دوران اللہ نے مجھے ٹریولنگ کا موقع دیا, جو کہ شوق بنا, پیشن بنا, کہ ٹریول کر رہا ہوں. تو جب آپ ٹریول کرتے ہیں, دنیا ایکسپلور کرتے ہیں, تو مجھے لگتا ہے سب سے پہلے نا آپ کو خیال آتا ہے یار یہ جو میں دیکھ رہا ہوں, یہ میرے بچے یا میرے فیملی کب دیکھے گی. یہ اتنا حسن پاکستان کا اللہ نے دیا ہے ہمیں. تو اس وقت میں نے طے کیا کہ یار اب جو بھی ہوگا نا, ایک تو میں بہت دن ہم گھر سے باہر رہتے ہیں, ٹریول کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ ایک فیز آیا میرا, جو علی صاحب ہیں, جب آپ کے پاس آنے کی وجہ بھی بنے, وہ ڈسٹرب ہو گئے بہت. تو مجھے لگا نہیں یار یہ غلط ہو رہا ہے نا, اتنا ٹریول کروں گا. پرائم رسپانسبلٹی اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ اولاد ہے جس کو میں نے جواب دینا ہے, جو میری ریت میں آتی ہے. تو بس اس کے بعد سے شروع کیا, اور اب اللہ کا شکر ہے چل دو سال کہ ٹریول کرتے ہیں, ساتھ کرتے ہیں, بائک سے بھی کرتے ہیں, کار پہ بھی کرتے ہیں, بسوں میں بھی کرتے ہیں. اور اس میں ذرا اس پہ ہائی لائٹ کیجیے گا کہ یہ جو ٹریولنگ ایک تو آپ کے پرسنل شوق ہے, لیکن یوتھ امپیکٹ کے ساتھ تو آپ یوتھ پہ کام کر رہے ہیں, بچوں پہ, بچیوں پہ, اور خاص ایج لمٹس بھی ہیں. کہاں سے, کس ایج لمٹ سے آپ لوگ انرول کرتے ہیں؟ انیشیلی ہم نے اسٹارٹ کیا تھا 17 to 24 ایئر کی جو ایج ہے. اب الحمدللہ ہم نے خود کو اور اوپن اپ کیا ہے, اور
13 ایئر تک سے لے کے اور ایج بریکٹ اوپر کے بھی اوپن کر دیا 40 ایئر تک. اچھا ماشاء اللہ. اچھا یوتھ امپیکٹ کے حوالے سے اور اس کے جو بھی پروگرامز ہیں میرے پاس بہت سارے سوالات ہیں, لیکن پہلے میں چاہوں گی کہ آپ تھوڑا سا یوتھ امپیکٹ کے بارے میں بتائیے. ٹھیک ہے. جیسا کہ آپ کو تو معلوم ہے کہ ایون آپ کے اسٹوڈنٹس ہی ماشاء اللہ ایلمنائی ہیں, گریجویٹ ہیں. یوتھ امپیکٹ جو ہے وہ ایک ناٹ فار پروفٹ کمپنی ہے جو کہ یوتھ پر کام کرتی ہے تھرو ایکسپیرینشیل ایجوکیشن ماڈل کے تحت. وی ڈونٹ ٹاک, ہم بات نہیں کرتے اس میں. تو ہمارے 80% ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, ایکشنز ہوتے ہیں. مطلب بات, سوری میں بات کاٹ رہی ہوں, بات کمیونیکیشن ایز سچ اورل نہیں ہوتی. ایگزیکٹلی. اگر آپ اس 24 گھنٹے کو ہم اس کو بریک اپ کریں گے تو آپ الفاظ جو نکالیں گے نا وہ 20% سے زیادہ الفاظ نہیں ہوتے. تو اشاروں کی زبان نو 80% ٹاسک ہوتے ہیں. اچھا. جب آپ کسی کو کوئی ایکشن دیتے ہیں نا تو اس ایکشن میں فالتو باتیں, گوسپ سب ختم ہو جاتی ہیں. اور پھر آپ اس ٹاسک کو پرفارم کرنے کے لیے ذہن, جسم اور تمام اپنی جو حسیات ہیں, تخلیقی صلاحیتیں ہیں وہ بروئے کار لاتے ہیں. بالکل بالکل. اچھا یہ بڑا فنومنا بھی ہے بچوں کے حوالے سے بھی. بات تھوڑا سا ہٹ جائے گی نہیں کہیے کہ آج کل پیرنٹس بہت شکایت کرتے ہیں, بچے تنگ کرتے ہیں نا, ان کو تو اچھل کود اور ادھم اور مستی ہی رہتی ہے بس. وہ کیوں رہتی ہے؟ فری ہوتے ہیں تو رہتی ہے. انگیج کرنا چاہیے ان کو. چاہے مطلب ہم بچپن میں کیا کرتے تھے, ان کے بچپن میں, کہ ظاہر ہم کچھ سیکھ چکے تھے سن کے, لوگوں کو دیکھ کے. تو اخبار کے پیسز لا کے دیتے تھے اور کینچی دیتے تھے, ہاتھ بیٹھ کے اس کٹنگ کرو. کریٹیوٹی انہینس ہوتی ہے. بجائے وہ بیٹھ کے آپ کو بار بار تنگ کرے, بات کرے, بلائے, تو آپ اس کے ساتھ انگیج کر دیں اس کو. تو سیم گوز ٹو یوتھ. اور یوتھ کو تو ہم سمجھتے ہیں کہ 18 گھنٹے اس وقت جو بچے میٹرک میں ہوتے ہیں نا ان کو بزی ہونا چاہیے. پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ ان کو اتنا ٹائم ہی نہ دیں کہ وہ ادھر ادھر جا کے بیٹھیں اور ڈیجیٹل وقت ضائع کریں. اس پہ میں ابھی میرے پاس بہت سارے کویسچنز میرے ذہن میں ہیں جو کہ میں پوچھنا چاہ رہی ہوں, کیونکہ میرا کام یوتھ کے ساتھ ہے. بالکل. اور یوتھ کے اوبویسلی جو پیرنٹس ہیں ان کے کنسرنز, ان کی پریشانیاں آتی رہتی ہیں. اور تو یوتھ امپیکٹ نے جو بھی پروگرامز ہیں ان کے ٹائمنگز ہیں خاص, کچھ خاص مہینوں میں آپ لوگ لے کے جاتے ہیں؟ جی بالکل. انیشیلی تو ہم بہت انسٹرکچر ہو کے چل رہے تھے, بہت زیادہ پیشن کے ساتھ کام کرتے تھے. ایون کہ میں بتاؤں ہمارے جو ٹرینرز ہیں الحمدللہ, ذرا جب آپ چلتے ہیں نا ایک جیسے لوگ مل جاتے ہیں تو پھر وہ کام نہیں رہتا. اور آپ کا شوق اور آپ کا کام بن جاتا ہے تو وہ شوق ہی رہتا ہے. اور اگر ایسی کمپنی سے دوست مل جائیں تو وہ پھر دوست یا وہ کولیگ نہیں ہوتے, وہ گھر والے فیملی ممبر بن جاتے ہیں. تو تمام لوگ ایسے ہی ہمارے ساتھ, سمد انیشلی نثار تھے, حارث سے, حمزہ تھے. تو ہمیں لگتا نہیں تھا نا کہ یہ کوئی کام ہے. شوق ہے تو شوق آپ 24 گھنٹے کر سکتے ہیں. تو شروع میں ہم نے بہت پروگرام, ہر مہینے ہر روز جا رہے ہیں پروگرام کرتے 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 2 سال بعد پتہ لگا کہ ہم تو لاسز میں کھڑے ہوئے ہیں, بچے اسکول نہیں جا سکتے جو ہے نا, وہ فی پے نہیں ہو رہی ہے. تو جو ہمارے سینئر تھے, بڑے تھے, انہوں نے سمجھایا کہ اس کو تھوڑا سا پیٹرن کرو, کمپنی کو کمپنی کی طرح چلائیں. پیشن تو ہے لیکن اکنامکس کو بھی ذرا غور کریں آپ لوگ. بزنس ماڈل لانا ہی پڑتا ہے تھوڑا, کیونکہ وہ ظاہر ہے کاسٹ ٹوٹل جو آپ کا لاجسٹکس اور نئی چیز ہے, نئی چیز کے اندر جو ہے نا آپ لوگوں کو سمجھانا ہی مشکل ہوتا ہے. مطلب میں بتاؤں میرے والد صاحب مرحوم اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, وہ آخر تک کہتے تھے کہ تسی کر دے کی ہو, لوگ شہروں میں پڑھنے آتے ہیں, تسی جنگل لے کے جاندے ہو. بالکل نہ سمجھنے والا معاملہ ہے. تو میں یہ کہتا تھا بس ابو جی اب طریقہ جو ہے نا دنیا میں چینج ہو گیا ہے. اب آج 1400 سال پیچھے چلے جائیں, لوگوں کو شیفرڈ کی طرح ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں, لوگوں کو میڈیٹیشن چاہیے, لوگوں کو اسپیس چاہیے. تو پھر ہم نے اس کو اسٹرکچر کیا. جیسے اب ہمارا جو ایک فلیگشپ پروگرام ہے مارخور, الحمدللہ اس کے 11 ایڈیشن ہو چکے ہیں سال میں. ایک بار ہوتا ہے, اس میں 4-5 ہزار اپلیکیشن آتی ہیں تھرو آؤٹ دا پاکستان. 4-5 ہزار, ایون انٹرنیشنل بھی. تو کیا اس میں سے سلیکشن کرائٹیریا بہت ریگولر اسٹرانگ ہے. یس, تو ہم کوئی 70-80 بچے ان میں سے سلیکٹ کرتے ہیں. صرف 70-80 4-5 ماشاءاللہ. اور یہ وہ ہوتے ہیں جو پے بھی کر سکتے ہیں, لیکن پیئنگ کیپیسٹی ہمارا کرائٹیریا ہی نہیں ہوتا ہے. ہمیں جو اس کے فلٹر ہیں اس کے اندر ان کی سیلف میں کتنا نیچرل ہیں, وہ سوسائٹی کے لیے کتنا کر چکے ہیں, ان کا ویژن کتنا کلیئر ہے, اور پھر وہ اس کام کو کیری کر سکتے ہیں یا نہیں. اس اوتھ کو جو ہم لاسٹ ان سے لیتے ہیں اس کو کیری کر سکتے ہیں یا کہ نہیں. تو الحمدللہ آج کوئی 860 مارخورس پورے پاکستان میں گریجویٹ ہو چکے ہیں. اور اس اسکرین کے پیچھے جو آپ کے اسٹوڈنٹ ماشاءاللہ وہ بھی
اسی کا حصہ ہیں. ماشاءاللہ. اور پاکستان سے باہر بھی ایک نیٹ ورک بنتا جا رہا ہے. ایکچولی ہمارا خیال یہ تھا, آئیڈیا یہ تھا کہ ایسے لوگوں کا ایک نیٹ ورک بنا دیں جو انٹر کنیکٹڈ ہوں, ایک سوچ کے لوگ, پازیٹیو پاکستان کے لیے ہوں, جن کی کوئی سرٹن ویلیو سیٹ ہو. تو اللہ کا شکر ہے وہ ہو رہا ہے, ہم دیکھ رہے ہیں اس کے رزلٹس آ رہے ہیں. اب وہ بلکہ ملٹی پلائی افیکٹ ہو رہا ہے. مطلب لاسٹ 2021 میں ہم نے 9واں مارخور تھا, تو جتنے ہم نے 9th مارخور ایڈیشن میں گریجویٹ کیے, ہم نے اس ایک سال کے اندر ایک پروجیکٹ کیا تھا. کچھ 400 گریجویٹ کیے تھے نوجوان پورے پاکستان سے. ان 400 نے تقریباً 24,000 نوجوانوں کو سیشنز کروا کے کلٹیویٹ کیا, اس ٹرانسفارم کیا. سبحان اللہ, سبحان تو وہ پروگریس اللہ کا شکر ہم دیکھتے ہیں, تو اس سے ہمیں یقین بڑھتا ہے, ہمیں خون بڑھتا ہے کہ جو ہم کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں راستے دکھا رہا ہے کہ وہ رکا نہیں ہے بلکہ بڑھ ہی رہا ہے. اور اسی طرح اور جو سینئر ہیں پاکستان کے, جو بڑے مشہور لوگ ہیں, چند لوگ ہیں الحمدللہ, وہ بھی ساتھ کھڑے ہو گئے کہ جس کام کو ہونا چاہیے. اور ویسے ہی جیسے ہم نے کہا کم لوگ ہیں, تو کم لوگ جو ہیں ان کو تو مل جانا چاہیے. اگر وہ بھی الگ الگ رہیں گے تو اس کام کا امپیکٹ کم ہو جائے گا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت کامیابی دے اور اس تمام مرحلے میں اور اس تمام مقصد میں مزید برکت ہو. آمین. اور ہمارے یوتھ کے لیے یہ انتہائی نافع ہو اور ان کے لیے بہترین ہدایت کا ذریعہ ہو. اس وطن کو ایک بہت بڑا ایسٹ ملا ہوا ہے, وہ ہے یہاں کی جوان. ہمارے پاس ماشاءاللہ نوجوان بہت موجود ہیں, کثرت میں ہیں. ان کو صرف چینلائز کرنا اور ایک خاص مقصدیت کی راہ پہ گامزن کرنا, یہ ایک چیلنج ہے. اور بہت پر امید ہیں ہم کہ آپ جیسے لوگ اور بھی آرگنائزیشنز ہیں جو سوچ رہی ہیں. یوتھ امپیکٹ کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے اس میں کہ بچوں کو مثبت ایکٹیویٹیز میں انگیج کرے اور ان کو سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت سے آراستہ اور پیراستہ کرے. اس پوری نسل کو جو ہماری ینگ جنریشن ہے, یہ ہمارے وطن کی کایا پلٹ سکتی ہے. بڑا شور اور غوغا ہوا تھا اس سال کے شروع میں کہ پتہ نہیں کتنا نوجوان پاکستان سے باہر چلا گیا. ٹھیک ہے, وہ اس کا رزق اللہ نے وہاں لکھا ہوگا. اپنے رزق اپنے رب کی مرضی کے بغیر کو کہیں جا نہیں سکتا. جہاں سے رزق ملنا ہوتا ہے ملتا ہے, لیکن اب بھی بہت لوگ موجود ہیں یہاں پہ. تو نا امیدی نہیں ہونی چاہیے. اور دیکھ لیجیے ایسے لوگ یہاں موجود ہیں جو کہ ایک بہت ہی کارپوریٹ دنیا کی چکا چوند جو معاملات ہیں وہ چھوڑ چھاڑ کر اور اپنے دل کی سیٹسفیکشن اور اپنے رب کی سیٹسفیکشن کے لیے اس میدان میں آئے. ظاہر ہے مسئلے آئے ہوں گے. جی دیکھیں, مسئلے تو کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے جب تک سانس ہے. صحیح بات ہے. جب تک زندگی ہے تو مسائل ہیں. بس آپ کی بات کو میں پہلے کنٹینیو کروں, وہ جو ابھی فگر آئی تھی کتنے ہزار لاکھ لوگ چلے گئے پاکستان سے, ایکچولی یہ اس کی وہ سائڈ ہے جو ہمیں دکھائی جا رہی ہے. اچھا, اس کی جو گڈ سائڈ ہے نا, اس کو تھوڑا سا ہم نے جب اوپن اپ کیا تو وہ اس میں 2.5 لاکھ ڈرائیور تھے, خانسامہ تھے اور لیبر ورک تھی, کچھ 97,000 انجینئر ڈاکٹرز تھے. اچھا, پاکستان کا نا اس وقت 47th رینک ہے ہیومن کیپٹل ایکسپورٹ کرنے کا, اور آپ سوچیں کہ 47th رینک ہے. چائنا کا کیا ہوگا 3rd رینک. او مائی گاڈ. تو کیا چائنا بالکل ہی ختم ہو گیا؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو تو یہ فائدہ ہے, آپ کو ملک میں ریمیٹنس آئیں گے, لوگ آپ کے باہر جا کے کھپ رہے ہیں, استعمال ہو رہے ہیں. اگر ہمارے یہاں کیپیسٹی نہیں ہے تو ہمیں تو یہ 7 لاکھ یا 15 لاکھ لوگ باہر جائیں, الٹیمیٹلی ان کی جڑیں مضبوط ہوں گی, ان کی فیملیز یہاں پر ہیں وہ مستحکم ہو جائیں گے. انڈیا کا 41th رینک تھا غالباً یا 43rd رینک ہے. تو ہیومن کیپٹل ایکسپورٹ تو ایک بزنس ہے, ایک تو اچھی چیز ہے, لیکن وہ اب اس کو دیکھنا کس اینگل سے, بتانا کس طرح ہے, یہ آپ جانتے ہیں کہ کس وقت میں کیا چیز بتانی ہے میڈیا نے, وہ اس کا اپنا کردار اور کس طریقے سے اس کو دکھایا جا رہا ہے کہ لوگوں کی ذہن سازی بھی ہو رہی ہے کہ ایک بہت ہی افسردگی کا ماحول. بہرحال اچھا, اب آتے ہیں اس معاملے پہ جو کہ میرے لیے اس وقت بہت اہم ہے, سنس جیسے میں نے ذکر کیا کہ آئی ڈیل ود دا یوتھ. والدین کا سب سے بڑا کنسرن ہوتا ہے کہ ہمارے بچے غلط صحبت میں نہ پڑ جائیں, اور یہ جو ایک گیجٹ ہے یہ وہ تمام دروازوں کی کنجیاں یہیں سے ملتی ہیں, اور ساری حدیں جو ہیں یہ توڑ دیتا ہے. لوگوں سے کنیکٹ کرنا, کچھ الٹا سیدھا دیکھ لینا, سن لینا, پڑھ لینا, یہاں پہ یہ سب
اویلیبلٹی موجود ہے. اب آپ نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا کہ بچوں کو کس طرح مصروف کیا جائے. مجھے یاد ہے ہمارے بچپن میں, حالانکہ یہ ہماری جنریشن پوری گزر چکی ہے, یہ تو کیا ہم ٹیلی ویژن بھی نہیں, وہ فرمان الہی پہ 11 بجے ختم ہو جاتا تھا اور صبح شروع ہوتا تھا, اور بس اس کے بعد ہم ایک کارٹون آتا تھا. ٹھیک ہے, بچے کہتے ہیں امی وہ زمانہ جو ہے نا وہ آپ کا پتہ نہیں کون سا زمانہ تھا. اب آپ بتائیے, سارا یہ ٹونٹ 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 سارا وقت ہی ہوتا رہتا ہے, پتہ نہیں کتنے ہزار چینلز ہیں, نیٹ فلکس ہے, یہ ہے وہ ہے. تو اینڈ یو ڈونٹ الاؤ اس ٹو گو آؤٹ. مطلب ہمیں یاد ہے ہم سائیکلنگ کیا کرتے تھے شام میں نکل کے, پوری پلٹن دوستوں کی جمع ہوتی تھی, بالکل کھیل کود مچ رہی ہوتی تھی. ہم گھر میں نہیں بیٹھتے تھے, گھر آتے تھے صرف جب پیٹ میں مطلب پیٹ بھوک پٹکنے لگتے تھے بھوک سے, یا یہ کہ امتحانوں کے زمانے ہوتے تھے پڑھنے کے لیے, تو ورنہ گھر ہم آیا نہیں کرتے تھے. والدین بھی بے فکر ہوا کرتے تھے. اب یہ بھی مسئلہ ہے کہ باہر کہاں بھیجیں بچے کو, آئے دن خبریں خطرناک قسم کی آ رہی ہوتی ہیں. لیکن یہ کہ بند کر کے بھی نہیں رکھا جا سکتا بچوں کو. بالکل. اب وہ انرجی کہاں ڈسپیٹ ہوگی, چاہے وہ بچہ 4 سال کا ہے, چاہے وہ 14-15 سال کا. بالکل ٹھیک بات. انرجی کہیں نہ کہیں تو وہ اپنی ڈالے گا نا. بالکل. تو وہ پھر یہ آسان ہے. اچھا, والدین اکثر یہ بھی کہتے ہیں ہمارے یہاں تو ٹیلی ویژن بھی نہیں ہے, پھر بھی پتہ نہیں اس نے یہ کہاں سے دیکھ لیا. تو ہمارے بھی جو استاد ہیں, ہمارے مینٹورز ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ٹیلی ویژن نہ ہونا کوئی قابل فخر بات نہیں ہے. آپ ٹیلی ویژن رکھیں, بڑا اسکرین کہیں لگا ہوا ہو, وہ اس پہ کیا دیکھ رہے ہیں آپ کو پتہ تو چلے گا, بجائے کہ یہ 1.5 انچ کی چیز ہاتھ میں لے کے کسی بھی کونے قدرے میں بیٹھے رہیں اور انگارڈیڈ دیکھتے رہیں. لیکن اس سب کے علاوہ جو پوائنٹ میں ہائی لائٹ کرنا چاہ رہی ہوں یا سمجھنا چاہ رہی ہوں کہ جو انرجی ڈسپیٹ نہ ہونے کے مسائل ہیں, وہ آپ کے پاس ایک سلوشن ہے کہ آپ بچوں کو ایک خاص مدت کے لیے لے کے جاتے ہیں, پھر جب وہ ایکسپوز ہو جاتے ہیں اس ایڈونچرس ایکسپیرئنس سے, تو ان کا دل چاہتا ہے کہ دوبارہ کچھ ہو, کہیں جائیں. تو کیا کراچی میں بھی کچھ اس طرح کے پروگرامز ریگولر بیسس پہ آفر ہو رہے ہیں؟ اچھا دیکھیں, 2 چیزیں اس میں ہوتی ہیں نا. ایک تو وہ پروگرامز کیا ہو سکتے ہیں, دوسرا وہ ماحول کیا ہے جس کے اندر یہ ساری خرافات آ چکی ہیں. میرا اپنا ایک جو پرسنل ایک وے آف لائف ہے نا, یا جس کو میں اپلائی کرتا ہوں, میں آج کو 14 سال پیچھے لے جاتا ہوں. ٹھیک. کیا اس وقت انوینشن ہوتی تھی, نہیں ہوتی تھی؟ کیا اس وقت انسان بریو تھے, نہیں تھے؟ کیا اس وقت کے ایشوز نہیں تھے؟ کیا سب تھے نا, سب تھا. اچھا, تو جب آپ چیزوں کو وہاں لے جاتے ہیں نا, تو پھر آپ کو مطلب میں کہتا ہوں کہ آپ کا جو موجودہ جو حاضر موجود ہے نا, اس پہ فوکس کریں. جو پرابلم بہت بڑی پتہ کیا ہے, ہم ان سین کی طرف فیوچر کے لیے آج کا حال خراب کر رہے ہیں. اچھا, میں بینگ اے فادر ایک کے بجائے 2 نوکری کر رہا ہوں گا اپنے بچے کو, فیملی کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے. تو اس کا نتیجہ یہی آئے گا نتیجہ کہ بچہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے, ماں بھی بزی ہے, اور بچے الگ الگ موبائلس کے تھرو, انٹرنیٹ کے تھرو اوپن اپ ہیں, ایکسپوزڈ ہیں. تو کچھ قصور, بلکہ بڑا قصور پیرنٹس کا ہے. میں آپ کو بتاؤں, جب 2005-6-7 میں ابھی موبائل کا اتنا 3G نہیں آیا تھا, اور غالباً ڈیجیٹل فون تھے دوسرے والے. ہفتے میں 2 دن ہمیں سفاری پارک لے کے جاتا اپنی بیٹی کو بائک پر. تو ہم نے فیصلہ کیا کہ ہمیں کیا چیز کرنی ہے آج سے 20 سال کے لیے. وہ اللہ کا شکر ہے, کچھ لوگ ایسے ہیں جیسے سلمان آصف صاحب ہیں, تو اس وقت یوٹیوب پہ نہیں سنا تھا ان کو, لیکن ان کے اداروں کی باتیں گردش میں, ہاں بالکل, وہ جو شولڈر ٹو شولڈر ہوتی ہے اس میں آ جاتی ہیں کہ وقت دینا چاہیے. بچے وہ کرتے ہیں جو آپ کرتے ہیں. بچے اور بندر جو ہے نا وہ ایک طرح ہوتے ہیں. سکھا نہیں سکتے ان کو آپ ان کو ریسٹرکٹ نہیں کر سکتے کہ میں تو 11 بجے رات کو آؤں اور اس سے کہوں تم 9 بجے سوئے کیوں نہیں ہو. تو اگر وہ اس کو 9 بجے سونا ہے تو مجھے 8 بجے اس کے بعد بیٹھنا ہے. اور میں کھانا کھاتے موبائل یوز کروں گا, تو میں کیسے اس کو کہہ سکتا ہوں کہ بھائی موبائل کیوں یوز کر رہے ہو. بالکل. تو پیرنٹس کی بینگ اے پیرنٹ ذمہ داری نا, وہ ہم نے مجھے لگتا ہے ہاتھ اٹھا دیا ہوا ہے. ہم نے اسکول کو بنا دیا ہوا ہے کہ وہاں سے وہ تعلیم کے ساتھ تربیت لے کر آئے گا, اور گھروں کے اندر ہم نے یہ کام ڈال دیا جی, چونکہ اب پڑھائی بہت سخت ہو گئی ہے, تو اب تو انٹرنیٹ کا زمانہ, بچے پیچھے رہ جائیں گے, تو ضروری ہے کہ ان کو ایکسیس دیا جائے. اور پھر آگے فزیکل بات, کہ اب بچوں کو فزیکل ایگزرشن کہاں ہو کہ اس تھک کے سوئیں. جیسے آپ لوگوں کے ماشاء اللہ اسکول میں دیکھتا ہوں کہ پہلا پیریڈ ہی غالباً کھیلنے کا ہوتا ہے, تاکہ وہ جو دماغ میں شیطانی چیزیں نا کھیل کود کے بیٹھ کے فوکس ہو کے پڑھیں لنچ کرنے کے بعد. تو یہ چیزیں بھی دیکھیں, یہ
کراچی جیسے شہر میں پروگرامس تو بالکل ہوتے ہیں. میں اپنے یوتھ امپیکٹ کے علاوہ بات کروں اور بھی بہت سے لوگ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن کیا وہ ہر کسی کے لیے پھر بھی فیزیبل ہوگا؟ افورڈیبل ہوگا؟ نکل کے آنا گھر سے, اتنا ٹائم دینا نہیں ہو پاتا. جتنے کراچی جیسے شہر کے ٹریولنگ کے مسائل ہیں وہ نہیں ہو پاتا. پروگرام تو بہت سارے ہیں, وہ ظاہر ہے ڈیٹیل میں آپ کو شیئر بھی کر دوں گا, لیکن ظاہر ہے کہ اس ڈسکشن کا مطلب کوئی چیز سیل کرنا نہیں ہے اور مجھے اچھا بھی لگے گا. ہم تو اویئرنیس چاہ رہے ہیں. ایگزیکٹلی. تو پہلے تو مجھے اپنے گھر کو خود کو ٹھیک کرنا ہے کہ میں ہفتے کے دن, چھٹی کے دن 2-2.5 گھنٹے اپنے بچیوں کے ساتھ سائیکلنگ کروں. واہ, کیوں نہیں کر سکتا ہوں؟ میں کرتا ہوں ابھی میری بیٹی کے ساتھ. آپ بس ایک سائیکل پہ انویسٹمنٹ کر لیں. بالکل کر لیں. اسی طرح آپ اپنے لڑکوں کے ساتھ ریکٹ کھیلیں, بیڈمنٹن کھیلیں اور یہ کرکٹ کھیلیں. بلکہ مجھے سوری قطع کلامی کے لیے معافی چاہتی ہوں, مگر مجھے یاد ہے آئی تھنک 2 سال پہلے ہم لوگ صبح, سردیوں کا ہی زمانہ تھا, سردیوں میں کر سکتے ہیں یہ کام, ہم لوگ اولڈ کراچی واک کے لیے گئے. ہم یہ جتنے ہمارے پرانے اسٹوڈنٹس, کچھ خاندان کے بچے جب جمع ہوئے فجر کے بعد, سب سردیوں میں فجر کے بعد جمع ہونا مشکل کام ہے, چیلنج ہوتا ہے. ٹھنڈک تھی, مگر بہت مزہ آیا. اور فری, ہم تو 11 نمبر کی بس پہ جا رہے تھے اپنی, بالکل بالکل پیدل چل کے, اور خوب گھومے پھرے. پورا کراچی جو تھا وہ کہاں سے غالباً ہم نے اسٹارٹ کیا تھا, کوئی یہ مجھے یاد نہیں آ رہا اس وقت نام, کوئی ہم نے پوائنٹ کیا تھا. ہاں یہ کوئی بلڈنگ ہے, دیکھو ابھی نام آیا تھا ذہن سے پہ نکل گیا. خیر, وہ وہاں پہ ہم نے گاڑی پارک کری اور پھر وہاں سے ہم پیدل گئے پورا ٹاور سے یو ٹرن لے کے, اور پھر برنز روڈ کی طرف وہاں آئے. پھر ہم نے وہاں بیٹھ کے نہاری کھائی بڑے مزے سے. اور ٹھیک ہے, وہ نہاری کھانا ایک مزیدار ایڈونچر ہو گیا, کچھ نہ بھی کھائیں, چائے پی کے واپس آ جائیں اور خوب گھومے پھریں بچوں سے. اس واک میں ایک تو ہم لوگ چل رہے تھے, انرجی ہماری ریلیز ہو رہی تھی, آپس میں کنیکٹ کر رہے تھے, کچھ ہنسی مذاق کی باتیں بھی ہو رہی تھیں, اور پھر اتنا نظارہ دیکھنے کو مل رہا تھا. دوسری چیز یہ کہ جو ڈوپامین ہے وہ مجھے لگ رہا تھا کہ انکریز ہو رہا ہے بالکل آپ کو. اور ایک سستی سی مستی کر کے ہم لوگ آ گئے سویرے سویرے. اسی طرح اکثر یہ بچے جمع ہو جاتے ہیں, ہمارے اسٹوڈنٹس بھی, کچھ خاندان کے بچے بھی صبح صبح کڈنی ہل پارک چلے جاتے ہیں, اور وہاں اتنی خوبصورت وہ لینڈسکیپ ہے, پرفضا مقام ہے, اچھل کود بھاگ دوڑ کر کے بالکل اور بس آ گئے. تو یہ سمندر مطلب ٹھیک ہے چلو گاڑی پہ جانا پڑے گا, لیکن فری ہے نا, وہاں کوئی پیسے نہیں دینے پڑتے. اور گھر میں بھی ہم محفلیں کر سکتے ہیں. لیکن گھر میں اب جیسے بات کرتے ہیں نا, اب جو بچے پہلے 14 سال کے تنگ کرتے تھے نا, اب وہ 9-10 سال کے بچے اس لیول پہ آ گئے ہیں اور چھوٹے ہو گئے ہیں. بالکل, جو تنگ کرنا, وجہ کیا ہوتی ہے کہ اب ان کا دماغ, مجھے تو لگتا ہے ہر جنریشن جو ہے نا وہ 4G 5G لے کے آ رہی ہے جناب, جو بات ہے بالکل. تو اب ان کو اسی طرح کی آپ کو مینٹل بھی فزیکل بھی چیلنج دینا ہے, انگیجمنٹ کرنی ہے. اور اگر ہم سوچتے رہیں گے نا کہ کوئی باہر 3rd پرسن کر رہا ہوگا, تو یقین جانیے 3rd پرسن کرے گا ضرور, وہ اپنی اکنامیکل گروتھ کرے گا. چاہے مطلب میں آپ کو بڑی اوپن بتا رہا ہوں, ایک کمپنی ہوتی ہے نا, ایک ادارہ ہوتا ہے نا, وہ سب سے پہلے اپنے اسٹیک دیکھتا ہے. بالکل, دیکھنا بھی چاہیے, دیکھنا بھی چاہیے, کوئی قباحت نہیں ہے. تو بالکل آپ اس تک پہنچے ہیں, لیکن اس سے پہلے بنیادی کام گھر کا ہی ہے. آپ گھر میں چھوٹے چھوٹے گیم ہوتے ہیں, آپ بیٹھ کے اسٹوری سنائیں, آپ لطیفے سنیں, آپ جوکس کریں, آپ چائے بنوائیں. اس کے علاوہ جو ہے نا, مطلب میں بتاؤں, جتنا آپ ان ڈیجیٹلائز ہوں گے نا, وہ سولوشن ہے. بے شک. اور اس کے لیے رولس ہم نے اپنے گھر میں بنایا ہوا ایک ایریا کہ اس میں کوئی موبائل نہیں ہوگا. میرے بچے بڑے ہو رہے ہیں, ان کی یونیورسٹی کے اسائنمنٹ ہیں, ان کے اپنے جابس کے اسائنمنٹ ہوتے ہیں, تو مجھے یہ ہوتا ہے فیل کہ میں 10 بجے کہتا ہوں جی میں 10 بجے رہے, جس کا موبائل نظر آیا میں اٹھا کے اب باہر پھینکوں گا. تو یہ جسٹ فنی وے میں. اور اس طرح جو ڈائننگ ایریا ہے جی, وہاں اب کوئی موبائل یوز نہیں ہوگا. اب یہ ہمیں پرنسپلز کچھ رولز بنانے پڑیں گے, چاہے وہ میں ہی کیوں نہ ہوں, کہ میں بھی بیٹھا ہوں, میری بھی کال آئے گی تو سوری جی, اس 1 گھنٹے میں کسی نے فون یوز نہیں کرنا. اور لیٹ آورس میں تو جی آپ کو جو بھی کام ہے نا, آپ صبح ارلی اٹھ کے کریں, رات کو نہ کریں. لیکن اگر اصول ہوں گے ہی نہیں کہیں پہ, تو پھر ہم بچوں سے نہ تو کوئی توقعات رکھ سکتے ہیں, نہ ان کو ہم کچھ. ہاں دیکھیں, پابندی تو ممکن نہیں نا اب تو اس دور میں, تو کیا آپ منع کر دیں, تو منع کر کے آپ نے چلے جانا ہے, اس نے اور اس ڈیوائس نے گھر پہ رہنا ہے, یا اس نے یونیورسٹی کالج جانا ہے, تو وہ اس کا پھر ایکسیسو استعمال کرے گا, کہ اس کو پتہ ہے کہ مجھے گھر جا کے استعمال نہیں کر سکتا. تو آپ اوور ڈوز کر رہا ہوگا اپنے آپ کو, جو ٹائم ہے باہر کالج کا ہے, آفس کا ہے, کام کا ہے, وہ بھی وہاں لگا رہا ہوگا. تو چیزوں کو اب ایجوکیٹ کرنا ہوتا ہے, آپ نے بتانا ہوتا ہے صحیح اور رانگ, غلط اور صحیح کیا ہے. بلکہ سلمان صاحب کی ایک ایسی وہ پوڈ کاسٹ تھی, لیکچر تھا غالباً, جس میں انہوں نے کہا یہ پابندی کے حوالے سے کہ کنٹرولز نہیں ہوتے بچوں کے اوپر اب جو ہے نا,
بالکل صحیح. آپ کنٹرول نہیں کر سکتے. ہاں آپ کو شعور دے سکتے ہیں صحیح اور غلط کا. میں یہ بات میرے ذہن میں سلمان صاحب کی گونج رہی تھی, آپ اس کو تو اچھا مجھے ظاہر ہے آپ نے دیکھا ہوگا میں بہت بگنر ہوں, لرنر ہوں. مجھے تو لگتا ہے کہ یار جو میں بڑا ہو رہا ہوں نا اور ایسے لوگوں سے رابطے ہوتے ہیں تو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اور اب سیکھنے کا سب سے اچھا طریقہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ خود پہ اپلائی کر لیں. بے شک. اپنے گھر پہ اپلائی کر لیں. بے شک بے شک بے شک. انٹلیکچوئل انٹلیکچوئل بات کر دینا کمال نہیں ہے, اس میں کچھ لے لیں اور اپلائی کر دیں, اس کی امپلیمنٹیشن کر لیں. ہاں, اور امیجیٹ ہوتا ہے کوئی چیز. وہ میں نے ابھی کہا نا حال میں رہتے ہیں, اب مستقبل میں نہیں کر سکتے کچھ بھی. اچھا ماضی میں آپ ڈوبے رہیں گے, جی تھا ایسا تھا ویسا تھا, وہ تو گزر گیا نا. اور فیوچر کے مستقبل کے خوف کے لیے تیاریاں بہت زیادہ کرنا ہے, اتنا زیادہ کرنا ہے, کل کیا ہوگا, پرسوں کیا ہوگا, اگلی سانس کا نہیں پتہ ہوتا. تو حاضر موجودات میں آپ رہیں, پریزنٹ میں رہیں, بھرپور رہیں. تو یقین جانیں آپ کے غم آتے تو وہیں ختم ہو جاتے ہیں. جب آپ حاضر موجود میں بھرپور ہوتے ہیں تو آپ کو غم ہی نہیں ہوتا. بے شک. اچھا اب ایک مسئلہ بالکل اچٹتا ہوا آج کل جو میری نظروں میں آتا ہے, جس سے مجھے بہت خوف بھی آتا ہے, وہ یہ کہ اکثر والدین ذکر کرتے ہیں بچوں کے ڈپریشن کے لیے. ان کو لوگوں سے گھبراہٹ ہوتی ہے, لوگ اب وہ ٹرمز نکل آئی ہیں تو وہ استعمال ہونے لگتی ہیں کہ جی یہ انٹروورٹ ہے, یہ فلانا ہے. پھر یہ مسئلہ کہ وہ اپنے مسئلے خود حل نہیں کر سکتا, یعنی جسے ہم کانفلکٹ ریزولوشن کہتے ہیں. میں نے ایک آدھ پروگرام پہلے میں بھی یہ بات کوٹ کی تھی کہ کہیں کسی کالونی میں اڑتی خبر آئی تھی کہ 2 لڑکوں کی آپس میں لڑائی ہوئی اس بات پہ کہ کولڈ ڈرنک نہیں پلا رہے, اور اس نے ایک نے دوسرے کو ایسا مارا گرا کے کہ اس بچے کا انتقال ہو گیا, صرف کولڈ ڈرنک نہ پلانے کے اوپر. تو مطلب اگر بچوں کو ایک دوسرے سے ڈیل کرنا نہیں آ رہا, اس کا فقدان ہمارے معاشرے میں پیدا ہو چکا ہے, جہاں بچے لڑائی کرنا, لڑائی کو ریزالو کرنا اور پھر میک اپ کرنا, یہ ہمارے بچوں کو نہیں آتا. اور لڑنا کس بات پہ اور کہاں تک لڑنا ہے, مطلب یا تو بڑے کود رہے ہوتے ہیں اس کے اندر, یا بچے پھر اس قسم کی وحشیانہ حرکتیں ان کو کہ بس الٹیمیٹلی مار دو یا مر جاؤ. تو بیچ کی جو ایک راہ ہوتی تھی, بچوں کو پتہ ہی نہیں کہ لڑائی کب کرتے ہیں, کیسے کرتے ہیں, کہاں تک جاتے ہیں. یا پھر وہ زبان سے مغلظات بکنا اتنا کامن ہو گیا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ ایسی مغلظات بک رہے ہوتے ہیں کہ میرا دل دہل جاتا ہے. ہمارے تو منہ سے آج تک نہیں نکلتی کوئی, مطلب الو بھی نہیں نکل پاتا لفظ, کیونکہ ہماری امی ابا کا خوف ایسا تھا ہمارے ذہنوں میں, گھر کی تربیت و ماحول ایسا تھا. یہ سارے مسائل, بہت ساری چیزیں کمپاؤنڈ ہو گئی ہیں. میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو پروگرامز ہوتے ہیں بچوں کے ولڈرنیس میں, تو اس سے کہیں آپ کو ایسا کوئی کیس یا کیسز محسوس ہوئے, نظر میں آئے, جہاں بچوں میں تبدیلی آئی ہو, ذہنی انتشار کی حالت میں, یا ڈپریشن سے بچے نکلے ہوں؟ اور دوسرا سوال اس کے ساتھ میں کنیکٹ کر دیتی ہوں تاکہ آپ اس میں پھر تفصیل سے بات کر لیں. گروپس کے ساتھ گروپ کی ڈائنامکس ہوتی ہیں, بہت سخت ہوتی ہیں, تو اس میں کانفلکٹس کو ڈیل کرنا, یہ تمام چیزیں ان ایڈونچر گروپس میں اکیلے رہ کے بچے سیکھتے ہیں. اس پہ ذرا وضاحت کیجیے. اچھا پہلا سوال کا جو میں آپ کو بتاؤں جواب, ایک تو بات کیا آپ نے, یہ اسٹرکچرڈ بچے ہیں, فیملی تھے جن کی, اور اس کا کہ ہم ولڈرنیس میں اس کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے, اس کو تو ذرا سائڈ پہ رکھیں. جی بالکل. میں آپ کو بتاؤں جیل, جو بچے جوونائل جیل میں کوئی کرائم کر کے جیل میں جا چکے ہیں, ہم نے ان پر ایکسپیریمنٹ کیا, اور اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ 5 دن جب وہ جنگل میں گئے تو اگین ان کے موبائل لے لیے ہم نے. آدھی جو ان کی فرسٹریشن ہوتی ہے نا, وہ موبائل ہوتا ہے کسی کی بھی, کہ یار میں کیسے رہوں گا اس کے بغیر, جو ہے نا, موبائل لے لیا. اب وہ 10-12 نوجوان جو کہ جیل سے آئے تھے مختلف ایریاز سے, لیکن سب کے سب کرائم کمیٹڈ تھے اور بیل آؤٹ تھے. ہمیں بھی مشکلات تھی کہ ان کے ساتھ کس طرح کے بیہیویئر ہوگا, ان کی زبان, ان کا رہن سہن, اور ایون وہ ڈرگز یوز کرتے تھے, گٹکے ماوے کراچی میں جو ہوتے ہیں, سگریٹ بھی. اور وہ ہم نے پھر ان سے بات کی تھی کہ ہم آپ کو دن میں 1 مرتبہ یہ ٹائم دیں گے, فری ٹائم, لیکن کیمپ میں ڈیورنگ ٹریننگ میں آپ کے پاس کوئی چیز نہیں نکلے گی. اور کچھ ہم نے ان کے ساتھ بیٹھ کے ایتھوس سیٹ کر لیے جو انہوں نے خود بنائے,
ایکچولی ہم جو ہمارا ماڈل میں نے کہا تھا نا، ہم کم بات کرتے ہیں، ایکشن زیادہ، تو ان سے ایتھوس بنائے کہ اب یہاں پہ اتنی خوبصورت جگہ پر آئے ہوئے ہیں، کیمپنگ کریں گے، بون فائر کریں گے، اسٹوری سنیں گے، تو کیا کیا کام ایسے ہیں جو اس کو خراب کرتے تو نہیں ہونا چاہیے. تو انہوں نے خود کہا جی گالی نہیں ہوگی، اچھا جی جھگڑا ہوگا تو آپ نکال دیجیے گا، اچھا جی کوئی سگریٹ پیے گا تو یہ ہوگا. تو آدھے سے زیادہ رول تو انہوں نے خود وہ سیٹ کر لیے جو ہم ان سے کروانا چاہتے ہیں. تو لبرٹی آپ نے ان کو اتنی دے دی کہ خود جال کے اندر آ گئے، جو جال آپ نے ان کے لیے بنایا ہوتا ہے. بات ہوئی کہ آپ نے ڈرائیو کس طرح کیا ان کو. اچھا پھر 5 دن وہاں رہے تو دنیا سے کٹے ہوئے، موبائل سے کٹے ہوئے، ایک خاص پیٹرن کے اندر چل رہے ہیں، چیلنج بھی آ رہا ہے، اس میں لڑ بھی رہے ہیں، اور ان کے لڑنے کا چانسز ہمیں لگتا تھا زیادہ ہوں گے. کسی بھی اسٹرکچرڈ فیملی کے بچے جب لڑیں گے ایک حد تک لڑیں گے اور ہم ان کو الگ کر دیں گے. لیکن اگر یہ لڑ گئے تو یہ تو کوئی لمٹ ہی نہیں ہے، لمٹ ہی نہیں ہے. اس میں تو ایک آدھ تو مرڈر کر کے بھی آیا ہوا تھا. تو لیکن ظاہر ہے کہ جب آپ ان کو کسی خاص میڈیٹیشن کے تھرو، پروسیس کے تھرو، پیس، کام اینڈ کوائٹ انوائرمنٹ میں لے کے چل رہے ہوتے ہیں، فوکس کر کے چل رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح کے ایشو ایڈریس ہو جاتے ہیں. اور وہ 5 دن جنگل میں 24 گھنٹے ایک ساتھ گزارا انہوں نے، ٹریننگ سے گزر رہے ہیں. اب آپ سوچیں وہ واپس آ کے اسکل ڈیولپمنٹ میں گئے، ان کے کورسز کروائے، اور آج وہ باعزت حلال روزگار کما رہے ہیں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. یہ تو وہ بچے ہیں جو کرائم کر کے آئے ہوئے تھے. ان کے ساتھ ہم نے 6-8 مہینے لگائے، سائیکو تھیراپیز کی، اس طرح کے کورسز کروائے، ملاقاتیں کرتے رہے، چیلنج آتے رہے بہت. کبھی وہ ڈراپ ہو رہا ہے، کبھی وہ ٹینٹرمز بھی آتے ہوں گے. بالکل. تو وہ بات کر کے، ملاقات کر کے، سمجھا کے اپنے آپ کو اس کے لیول پہ لے دیں کہ وہ اس کو لگے ہاں یہ میرا ہمدرد ہے. یہ تو ان بچوں کا ہو گیا. باقی اس پروگرامس کے اندر جو ریگولر بچے آتے ہیں بالکل ہی پیرنٹ کنسرن ہوتے ہیں. سب سے زیادہ کنسرن ہی ہوتا ہے جی آئسولیشن میں چلے گئے ہیں، ڈپریشن میں چلے گئے ہیں، کنفلکٹڈ پرسنالٹی ہے. ہاں بالکل. اور ٹیم ورک تو ہے ہی نہیں نا، اگریسو ہیں، ایجیٹیٹڈ ہیں، چڑچڑاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا. بالکل. اب جب وہ 5 دن وہاں، 4 دن وہاں ہمارے پروگرام میں آ رہے ہیں، تو پہلی بات وہی موبائل لے لیا. ان کے گروپس اس طرح کے بنا دیے کہ مختلف ٹائپ کے لوگ ایک گروپ کے اندر آ جائیں جو چیلنجنگ ہے ان کے لیے. مطلب ڈفرینٹ پرسنالٹیز کو ایک گروپ میں، یہی چیلنج ہوتا ہوگا سب سے بڑا. بالکل بالکل. اور مزے کی بات، وہ جو ٹاسک پرفارم ہونے ہیں نا، وہ کوئی ایک بھی اس میں سے ڈراپ ہوگا وہ نہیں پرفارم ہوگا، کیونکہ ٹیم ورک ہے. ٹیم ورک ہے. اور اس کے پیچھے ایک ریسرچ ہے، ڈیزائن اس طرح کا کیا ہوا ہے کہ اگر 5 لوگ، فار ایگزامپل 5 میں سے ایک سندھی ہے، پنجابی اور اس طرح اور قوم کا ہے، تو وہ ٹاسک پرفارم اس طرح ہونا ہے کہ یہ 5 گلدستہ بنے گا تو ہوگا. کیا بات ہے. اب وہ کیا کہتے ہیں، اردو میں بڑا اچھا سا محاورہ ہے کہ مرتا کیا نہ کرتا، اس کو کام کرنا ہے، اس کو کیری کرنا ہے، تو اس کو اندازہ ہوتا ہے. دیکھیں ہر چیز نا پیٹرن نہیں ہے، ہر چیز فارمولا نہیں ہوتی. آپ کوشش کرتے ہیں، اس کے رزلٹ بنتے ہیں، تو پرنسپل بنتا ہے نا، وہ آپ اپلائی کرنا شروع کرتے ہیں، تو پھر وہ بیٹھا ہوا ہے اگین کرنے کے لیے، ہدایت دینے والا. تو ہم نے دیکھا ہے کہ جو پہلے سندھی اور پٹھان یا سندھی اور پنجابی کیمپ میں بیفور دی کیمپ میٹنگ ان کے تھے کہ یار یہ اسٹیریوٹائپس یہ تو بڑے ایسے ہوتے ہیں، تو ویسے ہوتے ہیں، پٹھانوں کے بارے میں ایسا. آفٹر 5 days اب وہ ایک دوسرے کے شہر ٹریول کرتے ہیں، ایک دوسرے کے گھر شیئر کرتے ہیں، دوستیاں ہو گئی ہیں. اور جاتے جاتے انہوں نے کہا ہم کیا زندگی گزار رہے تھے پہلے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. ہم نے 5 دن گزارے تو اندازہ ہو یار یہ انسان ہماری طرح کا انسان ہے، اس کی جو خوبیاں ہیں نا وہ تو مجھ میں بھی نہیں ہیں. اور اس نے کہا یار اس کی جو خوبیاں وہ مجھ میں نہیں ہیں. تو اس طرح لرننگ اپرچونٹی ملتی ہے کیونکہ آپ اچھا آرٹیفیشیل نہیں رہتے. ولڈرنیس کا سب سے بڑا فائدہ پتہ کیا ہے، وہاں پر آپ گردن کا سریا ختم ہو جاتا ہے اگلے 2-3 گھنٹے میں، وہ آپ کی فیبریکیشن ساری باہر ہو جاتی ہے، کمفرٹ زون سے نکل آئے نا. آپ جیسے ہیں نا آپ نیچرل ہو جاتے ہیں، آپ ریئل ہو جاتے ہیں. اور جب آپ ریئل ہوتے ہیں نا تو سامنے والا بھی اتنا ریئل ہو چکا ہوتا ہے، آپ کو مطلب مرر بن جاتا ہے یار تو ایسا تھا ہی نہیں جو میں سنتا آ رہا ہوں. تو ولڈرنیس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو نا نیچر میں جا کے نیچرل کر دیتا ہے. وہ آپ کے سارے کلرز آرٹیفیشل جو ہے نا وہ سب ہوا ہو جاتے ہیں. ہم نے ایکسپیرینس کرتے تھے، بچے آئے ہیں وہ پہلے گھنٹے میں نا بڑی زبردست قسم کی انگلش میں فورن اسٹائل میں بات کر رہے ہیں، اور اس کے بعد ہائیک چیلنج بڑھتا جا رہا ہے، سانس پھولتی جا رہی ہے، لگ رہا ہے کہ ممی ڈیڈی خاص بچے آئے. بالکل آئے. تو اب گھنٹے ہائیک کرنے کے بعد جو ہے نا ان کو اندازہ ہوا کہ یار یہ تو بہت باقی ہے. وہ آہستہ آہستہ اس میں آئے اور آخر میں نا پوٹوہاری لینگویج بولتے ہوئے نیچے اترے نا اور بالکل نیچرل ہو گیا ٹرانسفارمیشن. اور وہ ساری پہلے اس کے بات نہیں کر رہا ہوں، اس سے بات نہیں کر رہا ہوں، شاید اس کے بعد کوئی بڑی گاڑی تھی یا کسی بڑے اسکول سے یا کسی بڑے سے آیا تھا، وہ اپنے تم تراخ میں اس نے دیکھا یار وہ تو بہت ہی سادہ سا انسان ہے لیکن اس نے میرا بھی لوڈ کیری کر لیا ہے. ہیومینٹی تو جاگتی ہے نا پھر آپ جب ساتھ چلتے ہیں تو کمپیشن ڈیولپ ہوتا ہے، برداشت، صبر، تحمل. بالکل بالکل. اور اتنے دن 1 ہفتے 10 دن 4 دن سے لے کے اور اس طرح بالکل. اچھا اس میں اب ایک گروپ
مختصر ریسورسز جیسے باتھ روم کم ہوں گے, بالکل بالکل, اور کھانے پینے کی چوائسیز لمیٹڈ ہو جاتی ہوں گی. گھر میں تو 10 نخرے ہوتے ہیں نا کہ یہ نہیں کھانا وہ نہیں کھانا, اماں بیچاری دیوانی بنی ہوئی ہیں, یہ بنا بنا کے دے رہی ہیں. تو میں والدین سے یہی کہتی ہوں کہ دیکھیں بچوں, بلکہ میں کیا کہتی ہوں, میرے استاد سلمان ناصر صدیقی صاحب نے کہا ہے کہ اپنے پیار یعنی اپنے لاڈ اور اپنے غصے یعنی غضب سے بچوں کو بچائیں. واہ واہ, زبردست ہے نا, بہترین بات ہے, بہترین. کہ لاڈ میں ہم وہ حدیں کراس کر جاتے ہیں جہاں ہمیں حد مقرر کرنی چاہیے, اور پھر غصے میں بھی ہم حدیں کراس کر جاتے ہیں کہ جہاں نہیں کرنا چاہیے اور جس طرح سے نہیں کرنا چاہیے وہ بھی ہم کر جاتے ہیں. تو یہ چیزیں بڑی اہم ہیں پیرنٹنگ کے لیے, کیونکہ بھیا پیرنٹنگ کے لیے کوئی گائیڈ بک تو ہے نہیں. دیکھیں آج تو یہ موقع ہے نا کہ ہم اور آپ بات کر رہے ہیں, ہمارے پاس ریسورسز ہیں, چاہے وہ سلمان ناصر صاحب کی صورت میں ہوں, کتاب کی صورت میں ہوں, یا کوٹیشنز ہوں, یا اپنی پرسنل ایکسپیرینس. یس, لیکن آج چلے جائیں 1400 سال پیچھے, دا بیسٹ پیپل ور, دے ور دا بیسٹ پیپل. تو کیا وہ کسی سیشن سے ہوئے تھے؟ پیرنٹنگ ٹائم دیتے تھے, جو خود کرتے ہیں. آپ دیکھیں بچہ وہی کرے, کبھی ممکن نہیں ہے میں گھر میں بیٹھا ہوں کوئی ڈور پہ آئے اور کہے جی یار نہیں ابو نہیں ہے نا, اور آپ اپنے بچے سے امید رکھیں وہ سچ بولے گا. دوسری بات, آپ کبھی بھی, جو میں نے ایکسپیرینس کیا ہے, دیکھیں جب میں اس کام میں آیا نا تو ہم نے کافی وہ پیچ و خم جو ہے نا وہ برداشت کیے ہیں. اب کام چھوڑ کے, نوکری چھوڑ کے کسی ایسے کام میں آئے جس کا کوئی سر پیر ہی نہیں ہے, جس کا کوئی فائنینشیل ماڈل ہی نہیں ہے, اور آپ اپنے پیشن کے تھرو کتنا چل لیتے ہیں, اس میں کیا کیا سروائیو کرتے ہیں, وہ سب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ زیرو پہ آ جاتے ہیں. تو اس میں جو ہے نا سب سے اہم چیز وہ ہوتی ہے کہ آپ سچ رہیں اپنے ساتھ. کبھی بھی آپ کچھ افورڈ نہیں کر سکتے, آپ بچے کو بولتے نہیں یار سوری یار یہ ہوگا نہیں ابھی, یہ جو تھی نا لاڈ کی بات, یہ خواہشات, ہاں کر لیں گے یار, ڈونٹ وری ہو جائے گا. اصل میں آپ اس کو ایک جھوٹا سہارا دے رہے ہوتے ہیں. کب تک دیں گے؟ جب تک کوئی ریورس نہیں کر دے گا آپ کو کہ یار آپ تو کرتے رہتے, کہتے رہتے ہیں, کرتے نہیں ہیں. آپ کی عزت بھی گئی, آپ کا جو اپنا ایک اورا بنا ہوا ہے اس بچے کے اندر وہ شیک ہوا, ٹرسٹ شیک ہوا, پھر وہ کہاں جائے گا؟ باہر جائے گا, ان لوگوں پہ ٹرسٹ کرے گا جن کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. تو ٹرسٹ وردی سب سے پہلے آپ خود بننا ہوتا ہے, پیرنٹ کو, دونوں ماں باپ کو. آپ بالکل ریئل رہیں, آرٹیفیشل نہ ہو. اولاد کے ساتھ تو بالکل بھی آرٹیفیشل نہ ہو. ہے تو بتائیں, نہیں ہے تو بتائیں, کر سکتے ہیں تو بتائیں, نہیں کر سکتے تو بتائیں. بے شک اس لیول کی آپ کی کمیونیکیشن ہونی چاہیے. بے شک. اچھا, اب یہ جو ماشاءاللہ بچے آپ کے پاس, ایک تو آپ نے مجھے بتایا کہ جیل والے بچے جنہوں نے کچھ جن سے غلط کام سرزد ہو گیا وہ اس کی سزا بھگت رہے تھے, پھر آپ کے پاس ایک کلچرڈ ایک خاص سسٹم سے بچے آتے ہیں, گھروں سے کچھ خاص والدین. اچھا, اس میں کبھی کوئی ایسا کنسرن پیرنٹ کی طرف سے آیا کہ دیکھیے میرے بچے کو تو پبلک باتھ رومز میں جانے سے کراہیت آتی ہے اور وہ نہیں جا سکے گا, اور اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے فلاں چیز سے, اور وہ بہت اس کی کمزور ہے ڈائجسٹو سسٹم, تو دیکھیے کھانے کا ذرا دھیان, ایسے ہاؤ ڈو یو ڈیل ود دیٹ؟ دیکھیں ہوتا ہے, ظاہر ہے ہر خاص کر ایسے جو بچے بتا رہے ہیں, بچے تو چھوڑیں, آپ نوجوان بتا رہا ہوں 18-19 سال کے بھی کنسرنز آ رہے ہوتے ہیں اس طرح کے. تو وہ سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کو بتا دیتے ہیں جی آپ اس کو کس طرح کا انسان دیکھنا چاہ رہے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں ٹرانسفارم ہو تو جو چیزیں ہوں گی وہ کیلکولیٹڈ ہوں گی. ہم نے کیلکولیٹ کیا ہوتے ہیں سارے رسک, مطلب ہمیں پتہ ہوتا ہے, ہم نے اس کا اتنا ڈیپلی میڈیکل اسسمنٹ کیا ہوتا ہے, ان کے پیرنٹس کو بھی نہیں پتہ ہوتا. سم ٹائم جب ہم سے فالو کرتے ہیں تو اچھا یہ بھی پتہ کرنا تھا جی, اب ہماری ڈاکٹر سے بات کر رہے ہیں, اس سے ہماری میڈیکل ٹیم اس بچے کے ڈاکٹر سے بات کرتی ہے. اس لیول کی میڈیکل اسسمنٹ تک ہوتی ہے. فوڈ کی الرجی تو نہیں ہے کوئی, آپ کو میڈیسن کون سے یوز کرتے ہیں, تمام ہمارے پاس بیک اپ میں ہوتا ہے. اب سوچیں 200-150 گروپ کے اندر ایک ہندو بچہ بھی ہے اور ہندو ویجیٹیرین ہوتا ہے, بالکل, تو وہ اس کے لیے سرپرائز جب کھانا لگا ہوا ہے, اس کو سبزی مل رہی ہے اور جنگل کے اندر, وہ حیران ہوتا ہے یار یہ کس طرح انہوں نے مجھے ڈھونڈ کے میرے لیے سبزی بنی ہوئی ہے, دال بنی ہوئی ہے. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے پیرنٹس پہ نا کہ جی آپ چیلنج میں بچے کو بھیج رہے ہیں تو یہ پکنک نہیں ہے. پہلی بات تو یہ سیریس تھنگ ہے ان اے فن وے, سیریس لرننگ ہے, تو آپ کو کچھ سیریس میجر لینا ہوں گے, لیکن وہ سارے کے سارے کیلکولیٹڈ ہوتے ہیں. سب سے زیادہ مسئلہ یہ واش روم کا ہی آتا ہے. تو اور سب سے زیادہ ٹرانسفارمیشن بھی یہی چیز ہے, فوڈ اور آپ کو ٹوائلٹس وہاں پہ نہیں کمفرٹیبل مل رہے ہوتے. تو اگین وہی بات ہے, آپ نے وہاں دن رہنا ہے, آپ کا آپشن ہی کوئی نہیں ہے, تو آپ کو اس کے ساتھ اکوموڈیٹ اپنے آپ کو فلیکسیبل ہونا پڑتا ہے. اینڈ آئی تھنک دس از واٹ از نیڈیڈ کہ آپ اڈیپٹیبل ہوں, فلیکسیبل ہوں, جس طرح کا سچویشن ہو اس میں ڈھل جائیں. بالکل بالکل. اور اب یہ ہے کہ ظاہر ہے جو ہماری اربن لائف اسٹائل ہے وہ
اتنے مواقع میسر نہیں ہونے دیتی کہ جہاں بچے ہر طرح کے ایکسپیرینس سے گزریں. مطلب گاڑیوں میں بیٹھ کے وہ اپنے گھر سے نکل کے اگر اسکول 4 قدم پہ ہی ہے, اب وہ سیکورٹی ریزنس کہہ لیجیے, وقت کا فقدان کہہ لیجیے, کچھ بھی کہہ لیجیے, وہ گاڑی میں اسکول جاتے ہیں, گیٹ پہ اترتے ہیں, گاڑی میں بیٹھتے ہیں, گھر جاتے ہیں. اور گاڑیاں بھی ماشاءاللہ سب کے پاس ایک سے ایک ہیں. اچھا, ہمیں یاد ہے کہ ہمارے ابا کے پاس تو بہت عرصے تک گاڑی نہیں تھی, اور ہم تو بسوں میں ٹریول کرتے رہے ہیں. ملیر کینٹ میں تھے تو وہ 9C اور X20 میں بیٹھ کے سفر کیا کرتے تھے. تو بسوں کا جو ٹریول ہے وہ بہت کچھ سکھاتا ہے, اور اس میں طرح طرح کے لوگوں کو ڈیل کرنا, تھوڑی بہت ہیرسمنٹ بھی ہوتی ہے خواتین کے ساتھ, اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے, بالکل ٹھیک بات ہے, اور پھر بس سے اترنا کیسے ہے, اور بس میں چڑھنا کیسے ہے. یہ بھی بہت بڑے لائف لیسنس تھے. ان بچوں کو جو اس جنریشن کے ہیں, جو ماشاءاللہ کھاتے پیتے گھرانوں کے بچے ہیں, ان کو یہ ایکسپیرینس نہیں ہے, اینڈ دے آر مسنگ آؤٹ آن اے ویری امپورٹنٹ لائف لیسن. اس کے لیے اب میں جب والدین سے یہ بات اکثر کہتی ہوں کہ بھائی کبھی اب تو ماشاءاللہ گرین لائن, ریڈ لائن, بس کا سفر کرائیں, تو موسٹ آف دیم, I mean, I get a feeling, they don't say it out loud, کہ it's beneath them. Secondly, یہ ایک ایسا لیسن ہے زندگی میں کہ ہر دفعہ ہر موقع پہ ہمیں ہماری طرح کے لوگ نہیں ملیں گے. جی بالکل بالکل. دیکھیے بالکل ایک یہ اسپریچول یا ریلیجس بات کو بھی ہم ذہن میں رکھتے ہیں. اگر سوچیں جب ہم حج پہ جاتے ہیں جی, یا عمرے پہ بھی جائیں, مگر حج از اے بگر ایونٹ, وہاں پہ کہاں کہاں سے مسلمان آیا ہوا ہوتا ہے, ہر طرح کا انسان آیا ہوا ہوتا ہے. ہم وہاں ڈیل کرتے ہیں, ہم ایکسپیرینسز سے گزرتے ہیں, اور مجھے لگتا ہے کہ جو شخص وہاں جو سوچ ذہن میں لے کے جاتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اسی طرح سے ایکسپیرینسز بھی کراتا ہے. اچھا, ہم چاہتے تو یہ ہیں کہ ہمارے بچے کمپیشنیٹ ہوں, ہمارے بچے اکوموڈیٹنگ ہوں, وہ ہر ماحول میں سیٹل ہو سکیں, اڈیپٹ کر سکیں, لیکن خود ہی ہم لائنس ڈرا بھی کر دیتے ہیں کہ نہیں وہاں نہیں جانا, وہاں لوگ ایسے ہیں, نہیں اس میں نہیں بیٹھنا, اکیلے نہیں جانا, ان لوگوں سے نہیں کنیکٹ کرنا. یہ دیواریں, یہ باؤنڈریز ہم خود بنا دیتے ہیں, لیکن اور ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ اس کے ذریعے کہاں کہاں کنیکٹ کر چکے ہیں. جی بالکل, ان سین کی طرف, بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں ابھی ہم جو بات کر رہے تھے کہ یہ جو باؤنڈری لگاتے ہیں نا, سیفٹی کے نام پر, سیکیورٹی کے نام پر, پروٹیکشن کے نام پہ, ایکچولی ہم ایک اپرچونٹی کو ضائع کر رہے ہیں, مجھے لگتا ہے. اور میری بچیاں الحمد للہ بڑی ہیں, اللہ تعالیٰ سب کی بچی کو محفوظ رکھے. اور میں کب تک اس کو گاڑی میں ڈراپ کروں گا, مطلب میں ٹریول کر رہا ہوں, کوئی بھی فادر جو ہے وہ ڈیوٹی کرے گا, کتنے دن جلدی یا ڈراپ لیٹ سب کچھ آگے پیچھے ہو سکتا ہے, تو ہمیں ان کو امپاور کرنا ہے. اور کراچی جو ہے نا نرسری ہے امپاورمنٹ کی. بے شک. آپ یہاں ٹرانسپورٹ سسٹم ہے, آپ کو یس فلٹر لگانے ہیں, آپ 2 دن 3 دن ساتھ جا کے دیکھیں, راستے بنائیں, کبھی وہ چلے جائیں ان کے ساتھ پیچھے چلے جائیں, ان کو بتا دیں گے بھائی اگر آپ بس نکل جائے, ٹرانسپورٹ نکل جائے, تو آپ رکشہ لیں, چنگچی لیں اور پہنچیں. آلٹرنیٹیوز تو بچوں کو. اور میں نے پورے پاکستان میں ٹریول کرتا ہوں تو میں بتاؤں کراچی کی جو یوتھ ہے نا, وہ جتنی زیادہ چیلنج کو لیتی ہے نا اور آلٹرنیٹیو پہ جاتی ہے, وہ پاکستان کی اور یوتھ وہاں نہیں پہنچ سکتی, کیونکہ یہاں پرابلم زیادہ ہیں. بڑا اور جہاں پرابلم ہوتی ہے نا وہیں اپرچونٹی ہوتی ہے. بے شک. آپ اس پرابلم کو سولوشن نکالیں تو آپ نظر میں آ جائیں گے, آپ خود بخود بڑے ہو جائیں گے اس کام میں. ہم بچوں کو ایکسکلوڈ نہیں کر سکتے, ہٹا نہیں سکتے مسائل سے, ان کو ان سے ڈیل کرنا میں انیبل کرنا ہے ضروری. یہ بہت اہم چیز ہے. اور ڈائیورسٹی ہر انسان کے اندر اور ہر معاشرے میں, ہر کمیونٹی میں ہوتی ہے, اور اس کو برداشت اور ٹالرنس جسے ہم کہتے ہیں وہ اہم چیز ہے. اور اسی لیے یہ جو ایڈونچر ٹرپس ہیں غیروں کے ساتھ, ان نون لوگوں کے ساتھ جانا, اس میں آئی فیل کہ لرننگ امینس ہوتی ہے. سب سے پہلے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ, کیریکٹر ڈیولپمنٹ, اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے تمام ٹریٹس جو بچوں کو ایک پریکٹیکل زندگی میں کام آ سکتے ہیں. کیونکہ جو سچ بات ہے وہ یہ کہ دیکھیں, آپ جو ابھی آپ نے بھی کہا کہ ہم کب تک اپنے بچوں کو اپنے ساتھ پروٹیکشن اس طرح کی جو ہے بالکل لے کے چل سکتے ہیں. کبھی نہ کبھی تو ان بچوں کو اکیلے زندگی گزارنی, بڑا ہونا ہے.
تو بڑا ہونا ہے. اور ان کو ہمیں بس یہ کرنا ہے کہ ان کو ایسے مواقع دیں جہاں وہ لرننگ ان کی اپرچونیٹیز ہو سکیں اور وہ اکوپ ہو سکیں ڈیلنگ ود ایڈورسٹی. اب جو کیمپس ہیں نا, سب سے بڑا جو اس میں فائدہ ہوتا ہے, کچھ چیزیں پلانڈ ہوتی ہیں, کچھ چیزیں نیچر کی طرف سے ہمیں چیلنج ملتے ہیں. آلدو وہ ساری ذرا سائنٹیفک طریقے سے کام کرتے ہیں, کیلکولیٹ کی ہوتی ہیں, اور اللہ سے ہم ڈیمانڈ بھی کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں تھرڈ نائٹ کو بارش دیتے, اور اتنی نہیں دینا, اتنی ہماری سکت نہیں ہے. بلیو می, جب جہاں ہم نے اللہ سے چیلنج مانگا, اللہ نے ہمیں چیلنج دیا. ان بچوں کے لیے جو پاکستان بھر سے آئے ہوئے ہیں, ایک شروع میں نائٹ میئر ہوتا ہے, خواب, ڈراؤنا خواب نے کہ بارش جنگل میں شروع, وہ ٹھنڈ ہو گئی ہے, ٹینٹس خراب ہو رہے ہیں, اور وہ عین ہمارے ڈیزائن پہ چل رہی تھی چیزیں, اور ہم نے اس کا بیک اپ کی بہت اچھے پلان ہوتے ہیں. اور اللہ کا شکر ہے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ چیلنج آیا ہوا ہو اور ہمیں بیک اپ یوز کرنا پڑا ہو. تو جب آپ کی نیت صاف ہوتی ہے نا, اللہ تعالیٰ ہیلپ کرتے ہیں. اور ادھر ہے بہت سائنٹیفک کام ہے, بہت اس کے اندر جو ہے نا سائیکولوجیکل چیزیں بنائی ہوتی ہیں کہ اگر صرف ٹریول ہی نہیں ہے, وہاں آپ نے مختلف لوگوں ڈائیورس لوگوں میں رہنا ہے اور رہ کے ٹاسک پرفارم کرنا ہے, اور وہ ممکن ہی نہیں کہ آپ اکیلے کر لیں. تو آپ کو اچھے برے کی پہچان, اس کی خوبیاں خامیاں, آپ کے اسٹیریوٹائپس ٹوٹتے ہیں کہ نہیں یار سب باتیں تھیں, یہ تو بہترین لوگ ہیں, یہ بہترین انسان ہیں. اپنی خامیاں پتہ لگتی ہیں. جی میں تو خود کو بڑا ماچو مان سمجھتا تھا یا سمجھتی تھی, میرے تو سیکنڈ ڈے حال ہی ہو گیا کہ جی اللہ میں تو چل ہی نہیں پا رہا ہوں, یا مجھے تو بھوک لگ رہی ہے اور ٹھنڈ لگ رہی ہے. تو آپ کو اپنی فزیکل کنڈیشن بھی پروف کرنی پڑتی ہے, آپ کو اپنی مینٹل اسٹرینتھ کا اندازہ ہوتا ہے کہ 5ویں دن میں نے وہ سب گزار لیا, میں تو کبھی زمین پہ سوئی یا سویا ہی نہیں, اور وہاں میں نے 4 دن ٹینٹ بھی شیئر کیا ہے, اور اس میں اپنے جو بیگ ہوتا ہے سلیپنگ بیگ میں سوئی ہوں فرش کے اوپر. تو آپ پہلے سے بہت زیادہ ڈیولپ ہو کے آتے ہیں ماشاءاللہ. ان ٹرم آف مین ڈیلنگ, ہیومن ڈیلنگ کے ساتھ آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یار کس طرح چیلنج میں, کس طرح مختلف اوپینین کے ساتھ بھی رہا جا سکتا ہے, ایکسیپٹ کیا جا سکتا ہے. اچھا کب ہوتا ہے پتہ ہے, جب آپشن نہیں ہوتے آپ کے پاس. آپشن وہاں کہاں آئیں گے؟ یس, جنگل میں. ایگزیکٹلی. اور ڈیولپمنٹ وہیں ہوتی ہے مجھے لگتا ہے, جب آپ آپشن لمیٹڈ کر دیں نا, تو انسان پھر اس کو اڈاپٹ کرتا ہے, اس میں ویریشن لے کے آتا ہے, امپروومنٹ کرتا ہے, امپرووائز کرتا ہے, چاہے اپنی ریلیشن شپ کو, چاہے اپنے ریسورسز کو. اس کے پاس ریسورسز کے آپشن موجود ہیں, اس کے پاس اور لوگ موجود ہیں, وہ چھوڑ کے وہاں جو سوسائٹی جو یا شہروں میں ہوتا ہے کہ ہم نے اس سے کٹ کر دی, اس سے بات چھوڑ دی, فیملی میں کزنس, خالہ خالو چاچا ماموں سے ملاقاتیں نہیں ہو رہی ہیں. اب میرے دوست وہ دوست ہیں سوشل میڈیا پہ, فیس بک پہ جو ان سین ہیں. اچھا وہ اگین فیبریکیشن ہے, سوشل میڈیا پہ تو ہر کوئی اپنا اچھا بتا رہا ہوتا ہے, ہر کوئی جو ہے نا وہ آج کا ہیرو ہے, A1 لائف ہے. ہاں, اور لائف تو ایسی نہیں ہے, لائف ایسی نہیں ہے. اور آپ اگر ٹرسٹ نہیں کریں گے, اگر آپ ریلیشن شپ ڈیولپ نہیں کریں گے اپنی فیملی میں, سب سے پہلے گھر, پھر آپ کے جو امیجیٹ آپ کے جو رشتہ دار ہیں, نانا نانی, یہ بلیسنگ ہے. اور انسٹیٹیوشن جو ہے نا, یہ نانا نانی اور دادا دادی, اس سے اللہ تعالیٰ جن کے موجود ہیں, یہ تو وہ وزڈم کی بات ہوتی ہے نا, وہ ان کی 60-70 سال کی زندگی کی ہوتی ہے. ٹیکنالوجی اس میں اضافہ کر دیتی ہے, خوبصورت کر سکتی ہے اگر آپ اس کو استعمال کریں. ٹیکنالوجی اس کا نعم البدل ہے ہی نہیں بھیا, اور ہم اپنے بچوں کے لیے تربیت نہیں کر سکتے اس طرح جس طرح کوئی خاندان والا بڑا, دادا دادی, بیسٹ نانا نانی, ایون کوئی چچا پھوپھی خالہ ماموں بھی اس کو کر سکتے ہیں. لیکن یہاں جو بات آپ نے ہائی لائٹ کی, سلمان آصف صدیقی صاحب کا ذکر بار بار آ رہا ہے کیونکہ ہم ان کے شاگرد ہیں, کہ وہ یہی بات کہتے ہیں کہ جو ہماری ریلیشن شپس ہیں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ, وہ ہماری پیرنٹنگ میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہیں. جی بالکل. اور یہی ریلیشن شپس, وہ کہتے ہیں نا کہ it is a community that raises a child, just not the parents, کہ یہ ہمارے اس پورا جو پیرنٹنگ جرنی ہے, جو ایکسپیرئنس ہے, یہ ریلیشن شپس اس میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں. لیکن کچھ مسائل بھی ہوتے ہیں, مسائل بالکل ہوتے ہیں, جہاں انسان ہوتے ہیں وہاں مسئلے ضرور آتے ہیں, لیکن ان سب سے ڈیل کرنا سیکھنا یہ کب سکھائیں گے ہم بچوں کو؟ جب ہم ان کو پروٹیکشن یا ایٹ ٹائمز اوور پروٹیکشن کریں گے. نہیں وہ ٹاکسک لوگ ہیں, ہم ان سے نہیں ملیں گے. نہیں فلانے لوگ تو ہمیشہ نظر لگا دیتے ہیں, ہم وہاں نہیں جائیں گے. بالکل بالکل. یہ مطلب آپ کنڈیشن کر رہے ہیں اپنے بچے کے مائنڈ. اور پھر ہم آگے جا کے ان کو ٹریننگز کرواتے ہیں, پیسے خرچ کرتے ہیں کہ جی وہ سوشلائز ہونا سیکھے, اور وہ جو ہے نا کمیونیکیشن سیکھ لے, لوگوں کو ایکسیپٹ کرنا سیکھے. جو نرسری تھی وہ ڈراپ کر دی ہم نے, اس کو ہم نے کٹ کر دیا,
اور پھر وہی ایکسٹرا وقت ایکسٹرا پیسہ لگا کے وہ چیز سیکھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. ٹائم گزر چکا ہوتا ہے. دا بیسٹ ٹائم آپ کو پتہ ہے نا, 6 سال میں دماغ بنتا ہے, 7 سال میں جو فارمیٹیو ایئرز ہوتے ہیں, فارمیٹیو ایئر ہوتے ہیں وہ ہوتا ہے. اب اس کے بعد تو اگین فیبریکیشن ہو سکتی ہے, کچھ بہتر ہو سکتا ہے, لیکن پرائم ٹائم تو ہم نے کھو دیا اگر ہم نے یہ کر لیا تو. بے شک. اور مطلب جیسے ابھی بات کی میں ایڈ کروں گا کہ وہ جو مصروفیت کی بات مجھے ابا یاد آتے ہیں, بڑے ماشاء اللہ سادے آدمی تھے اور وزڈم والے آدمی تھے. ٹریول کیا تھا بہت انہوں نے, مزدوری محنت سارے کام کرتے رہے. فیملی کے اندر ملنا جلنا, ایکچولی ہر کسی سے وہ ملتے تھے ماشاء اللہ, اور ہر حالت میں ملتے تھے. یہ بزرگوں کی ہمارے خاص بات تھی. بالکل. تو وہ ہمیشہ نا ایک بات کہتے تھے, میں اکثر اپنے نوجوانوں کو بھی کہتا ہوں, اپنے بچوں کو بھی کہتا ہوں. وہ پنجابی میں ایک محاورہ ہے غالباً, کہتے ہیں کہ ویلیاں تو وگار چنگی, فارغ رہنے تھے بنا پیسے کے کام کرتے رہو یار. فارغ آدمی شیطان کے گھر ہے, قرآن بھی کہتا ہے, معاشرہ بھی کہتا ہے. بے شک بے شک. تو جب آپ بزی رہیں گے نا, چاہے وہ چھوٹا بچہ ہو, نوجوان ہو, جوان ہو نا, مصروفیت اس کو اس کے لیول کی دینا, یہ پیرنٹنگ ہے. اسکول بھیج دینا, کلبس بھیج دینا, یس دے آر دا پارٹ, لیکن گھر کے اندر بھی تو انگیجمنٹ ضروری ہے. ایسا نہ ہو کہ صرف گھر اس وقت آ رہا ہے, کھانا کھایا اور سو گیا. تو وہ کوالٹی ٹائم کے لیے انگیجمنٹ خاص ہونی چاہیے. ہاں, جیسے ہم بچوں نے بات کرتے رہے کہ میں جب بھی ایکچولی بتاؤں, جب میں نے ایم بی کیا نا, میں نے جب میرا تیسرا بیٹا ہو رہا تھا 10-11 سال بعد میں نے دوبارہ پڑھائی اسٹارٹ کی. مسٹ ہیو بین ٹف. بالکل ٹف. میں صبح 7-7:30 یونیورسٹی پہنچتا, 1-1:30 بجے تک وہاں کمٹمنٹ تھی آفس سے کہ آپ 1:30 کے بعد نہیں آئیں گے, 1:30 تک آپ کو آ جانا, 1:30 تک, 1:30 آفس پہ, رات 11 بجے گھر پہنچا تھا. تو میری بیٹی زینب جو تھی جب وہ چھوٹی سی تھی, تو میں اپنے مارکیٹنگ کا لیسن سے ڈسکس کرتا تھا, صرف اس لیے کہ یار وہ سن رہی ہے نا. ہاں, اور آج جب وہ مارکیٹنگ پڑھ رہی ہے نا, تو مجھے بتاتی یار مجھے لگتا ہے یہ میں نے کہیں سنا ہوا ہے. نہیں پتہ ہے والدین کی اگر آپ کچھ بھی ڈسکس کریں, وہ جو بات کرنا ہے نا, وہ بچوں کے لیے دوا, میڈیسن, پتہ نہیں کون کون سی نیوٹرینٹس اور انرجی پلس کا کام کرتا ہے. اچھا, وقت ہمارے پاس قلیل ہے اور بات ہم طویل کرنا چاہتے ہیں, لیکن یہ کہ میں چاہوں گی آپ ضرور فلڈ کا جو آپ کا کام رہا ہے 2022 کا, اس پہ کچھ. جی, یہ فلڈ جب آیا تو ذرا آفت تھی, اور بینگا پاکستانی, بینگا مسلم, اس کو رسپونڈ کرنا تو ہماری ڈیوٹی تھی ہی انڈیویجولی بھی. الحمدللہ یوتھ امپیکٹ میں موقع ملا کہ ایک کال آئی, بالکل ایک ڈرامیٹک سین ہوا. ایک ہمارے امپیکٹر کی کال آئی, المنائی کی, جعفر آباد کے علاقے سے, کہ سر ویڈیو بنا کے بھیجا. اس نے کہ سر یہ کچھ بھی نہیں ہے, جعفر آباد یہ بلوچستان. اچھا, بلوچستان, ویری فار اوے. اس نے کہا کٹ گیا ہے بلوچستان سے بھی اور سندھ سے بھی, اور نہ انٹرنیٹ ہے, نہ لائٹ ہے, نہ کچھ ہے, بہت پرابلم ہے, اور 5,000 فیملیز ہیں, آپ کچھ کر سکتے ہیں. تو بینگ اے والنٹیئر مجھے تو اندر ایک ہے کہ کہیں کچھ بھی ہو رہا. ایون میں بچپن میں ایک دفعہ سائیکل پہ آ رہا تھا, میں نے دیکھا کہ کسی کا نا وہ گرا, آئل گرا ہوا ہے اور لوگ سلپ ہو رہے ہیں. میں گیا, یہ بات ہے جب کراچی میں آپریشن تھا, آرمی والوں کے پاس چوکی تھی, یار یہ گر رہے ہیں لوگ جو نا. انہوں نے کہا یار ہمارا کام نہیں ہے. میں نے سائیکل روکی, مٹی جمع کر کے اس روڈ پہ میں نے مٹی بچھائی. تو والنٹیئرزم کا اسپارک بہت ہے. تو ماشاءاللہ اندر میں نے سی او سے بات کی, یار کرنا ہے اس پہ کچھ. اس نے کہا یار ضرور کریں. تو میں نے ٹیم کو کال کی کہ یار فنڈ جنریٹ کرتے ہیں, 7 ٹینٹس کے پیسے ہو گئے جی. میں نے کہا اس کو ایکسپینڈ کرتے ہیں. تو اور لوگوں سے بات کی, صبح تک 25 ٹینٹس کے پیسے ہو گئے. بس سلسلہ شروع ہوا, پھر وہ 1 کروڑ روپے تک کی ان کائنڈ اور کیش آتا رہا. ہم وہاں جا کے بیٹھ گئے اور ہم نے کوئی 500 فیملیز کو شیلٹر کیا, اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف دینے کے لوگ دیتے رہے. پھر ہمیں نہیں پتا کہاں سے آ رہی ہے. اس کے علاوہ 8-9 ڈسٹرکٹ اور پاکستان کے جو ہمارے پاس کال آتی, اور بڑا منفرد طریقہ رسپونڈ کر رہے تھے. اور طریقہ دیکھیں آپ کہ وہ والنٹیئر یوتھ امپیکٹر ہوتا تھا, اور 100% ٹرانسپیرنسی کے ساتھ. تو ہمارا اس میں 1 سے 2% خالی آپریشنل کاسٹ لگی ہے اس پورے فنڈ کو, کیونکہ لوگ وہ ہیں جو آپ نے ٹرینڈ کیے ہیں. آپ کی نیت اصل میں تمام وہی, اور لوگ وہ ہیں جو آپ نے ٹرینڈ کیے ہیں, یوتھ امپیکٹر سارے, کہ جی آپ وہاں جائیں, آپ خود جا کے کھانا بانٹیں گے, آپ خود پکا کے دیں گے. اس میں بوائز گرلز سب انوالو تھے ماشاءاللہ. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ بڑا زبردست اس ماڈل کی جو ہم بات کرتے ہیں نا کہ یوتھ امپیکٹ کی وجہ ایسی کمیونٹی ڈیولپ کریں جو انٹر کنیکٹڈ ہو. اس فلڈ میں اللہ تعالیٰ نے اس کا پروف ہمیں دکھایا, اس کا اظہار ہوا کہ یار کس طرح ایک دیا جلتا چلا گیا, اور اسی اسپرٹ کے ساتھ لوگوں نے جو جہاں تھا کام کرتے رہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ اب یہ بھی ایک شناخت ہماری بن گئی. ماشاءاللہ کتنی تقویت کی بات ہے, کتنی امید کی بات ہے, اور
کتنی سکون قلب کی بات ہے کہ اپنے وطن کے لیے ایسا کام کرنا جہاں پہ نہ صرف وہ لوگ جو ایک خاص سوسائٹی کا حصہ ہیں، بلکہ وہ لوگ جب خدا کی مرضی سے کوئی آفت آ جائے اور اس میں وہ بے سر و سامانی کی حالت میں ہوں تو ان کی مدد کو پہنچنا اور دیے سے دیا جلتا چلا جانا اور ایک دوسرے کی مدد کے لیے لوگ کھڑے ہوتے چلے جائیں، اور جو مدد ہے وہ جیسا کہ حسن بشیر صاحب نے بتایا کہ وہ آتی چلی گئی، اللہ میاں وسائل پیدا کرتے چلے گئے. امیزنگ ڈسکشن. مجھے لگ رہا ہے کہ اللہ میاں نے یہ پلیٹ فارم بھی اسی لیے متعارف ہماری زندگیوں میں کرا دیا کہ ہمیں بھی تقویت ہو، ایسے لوگوں سے ہم مل سکیں. میرے برابر میں بیٹھے ہیں، کنیکٹ کیجئے حسن بشیر صاحب سے، سنیے ان سے باتیں، ان کے ادارے کو سمجھیے. یہ پاکستان کے لیے کر رہے ہیں اور ان کا مقصد اس میں ان کا جذبہ ہے اور ان کا سکون قلب ہے. اللہ تعالیٰ ان کو بہت برکت دے، ان کے ساتھیوں کو بہت برکت دے اور آسانیاں پیدا کرے. آپ کا بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. امید ہے کہ ان تمام لوگوں کو جو کہ محسوس کرتے ہیں کہ پاکستان کے لیے پریشان ہیں یا کچھ کرنا چاہتے ہیں، ضرور امید بندی ہوگی. بہت شکریہ ریحان بھائی، طلحہ سعد، اس پلیٹ فارم کے لیے. I hope I had the privilege of your time. Jazakallah. Assalamu alaikum. Jazakallah khair for watching this video, and if you want to watch more videos like this, please subscribe our channel on the right or the left side. I'm confused. And keep watching. Thank you so much.